نجومیوں کے گرد چکر مارنے والے، ان کی غیب دانی کی جھوٹی خبروں کی تصدیق کرنے والے ایمان سے بھی برباد ہو جاتے ہیں، مال سے تو برباد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ نجومیوں کا سارا سسٹم، یہ ہاتھوں کی لکیریں دے کر غیب کی خبریں، چھپی ہوئی باتیں بتانے والے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ آئیے رب کا کلام سنتے ہیں اور قرآن کی آیات سے پوچھتے ہیں، یہ دعوے دار یہ ہیں کیسے؟ ان کے دعووں کو مان لینے والے زبان سے کہیں نہ کہیں، عمل ان کا اعلان کرتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کی اگر تصدیق کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توحید میں شرک کے جرم میں ملوث ہو گئے ہیں۔ غیب کی خبریں کس کے پاس ہوتی ہے؟ اور جب آپ نجومی کی باتوں کو مان لو گے، اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ یہ غیب دان ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ کوئی 20-25 فٹ بلند چھت سے گر جائے اس کی ٹانگیں نہیں بچتی، جو آسمان سے گرے گا اس کا کیا بچے گا؟ اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اس کو دور اٹھا کر پھینک دے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس ظالم کی یہ مثال ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کو ترک کرتا ہے، اللہ سے تعلق توڑتا ہے، پھر وہ ان سے قسمت کا حال پوچھتا ہے جنہوں نے بورڈ تو پروفیسری کا لگایا ہوا ہوتا ہے، اور حالت کیا ہوتی ہے؟ لاہور کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر جتنے ٹانگے گھوڑے لاہور میں ہیں کسی اور شہر میں، اور گھوڑا دوڑتے ہوئے جب سڑکوں پہ لید کرتا ہے خشک ہو جاتی ہے، پھر گاڑیاں اسی روڈ سے گزرتی ہیں اور یہ ہوا میں شامل ہو کر پروفیسر صاحب کے معدے شریف میں جاتی ہے۔ لوگوں کو قسمتوں کا حال بتانے والے کو چنگی دکان ہی کھول لے۔ یہ ہندوؤں سے متاثر ہو کر جب اللہ سے تعلق توڑا، رب سے امیدیں ٹوٹی، جب رب سے امید ٹوٹتی ہے پھر ذلت مشرکہ مقدر ہو جاتی ہے۔ یاد کر لیجئے جس کا تعلق اس کے اللہ سے جڑا ہوا، پوری کائنات مل کے اس کا بیڑا غرق کرنا چاہے کر سکتی، اور اگر رب سے تعلق جڑا ہوا رب اس کو عزت دینا چاہے کوئی روک سکتا؟ لہذا اللہ کی توحید کو تسلیم کیجئے۔ ستارے اللہ کی مخلوق ہیں، کفار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس میں تاثیر باندھ کے اپنے ایمان کو برباد نہ کیجئے۔ یہ نجومی، یہ غیب دانی کی دعوے دار، قرآن آواز دیتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ نجومیوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والوں، ستاروں میں تاثیر ماننے والوں، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ فلاں پتھر ہے اور یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں بابے کی ہے اور یہ فلاں بابے کی ہے، گلے میں تعویذ باندھ کے شفا کی امیدیں لگانے والوں، یہ بربادی ہے، عقیدے کی بربادی اور اللہ سے دوری ہے۔ تم نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا اور قرآن کہہ رہا ہے یہ غیب دانی کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ غیب کی ساری خبریں عرش والے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ نے فرمایا جو شخص کاہن کے پاس، جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس، بنگالی بابے کے پاس، عامل بابے کے پاس، کالے علم کے کاٹ پیٹ کے ماہر کے پاس، ان دعوے داروں کے پاس جاتا ہے، اس سے کوئی بات پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، یاد کر لیجئے یہ محمد کریم کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کا آرڈر ہے، یہ اعلان محمد رسول اللہ ہے، وہ شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری ہے، کوئی تعلق نہیں امام الانبیاء کا اس آدمی کے ساتھ جو جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ان سے باتیں پوچھتا ہے اور پھر ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ رسم،
اسلام کے چولے کے اندر ہندوازم کی طرف سے آئی ہے. یہ رسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائی. اسی طرح تحفۃ الہند کتاب کے دوسرے باب کی 6 فصل میں لکھا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں جب موت ہو جاتی ہے، میت ہوتی ہے، تو وہ میت کو کھانے کا ثواب پہنچانے کے لیے ایک رسم کرتے ہیں جس کا نام سراد ہے. اور جب سراد کا کھانا تیار ہو جاتا ہے، جس کا ثواب ہندو اپنے مرنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں، جب یہ دیگ تیار ہو جاتی ہے تو اس میں سے نکال کر سب سے پہلے پنڈت جی کے سامنے لے جایا جاتا ہے. وہ اس کے اوپر کچھ وید پڑھتے ہیں، وہ اس کے اوپر پھونکا مارتے ہیں. سب سے پہلے دیگ کا کھانا نکال کر پنڈت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان کے ہاں خاص دن مقرر ہے. مثال کے طور پہ جس دن وہ مرا وہ دن، یا کسی کے ہاں 15واں دن، 13واں دن، یا سال کا وہی دن جس دن وہ مرا تھا، سال پورا ہونے پر برسی کی صورت میں. یہ خبر ہندوؤں کے گھرانوں کی ہے. وہ اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ رسمیں کرتے ہیں. 13ویں دن، 15ویں دن، برسی کا دن، میت کا دن، اس کے لیے کھانا پکتا ہے جو غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے. اور کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے پلیٹ چولاں دی مولوی صاحب کو جاندی ہے، جو ان کا مولوی ہے، جو ان کا برہمن ہے. وہ اس پہ کچھ دم درود کرتا ہے، بیت پڑھتا ہے، اپنے الفاظ کے اندر منتر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عوام کے لیے کھلتا ہے. مسلمانوں نے بھی چونکہ زیادہ اکثریت کا تعلق بر صغیر سے ہے، ہندوؤں کے معاشرے میں رہے، ان سے متاثر ہوئے، ان کو دیکھا دیکھی یہاں بھی تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل برسی شروع ہو گئی. وہاں کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے برہمن کے پاس گیا، اور یا ختم شریف کی دیگ کھلتے ہی سب سے پہلے کس کے پاس جاتی ہے؟ مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے. وہ اس کے اوپر منتر پڑھتا ہے اور یہ اس کے اوپر سورۃ یاسین پڑھتا ہے. ہندوؤں کا برہمن بھی اگر کھانا چنگا نہ ہوئے تو مختصر منتر پڑھتا ہے، اور اگر یہاں بھی کھانا اچھا نہ ہو 4 کل پڑھ کے اصالے ثواب کر کے وہ اگلا گاہک تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 9واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ کل، یہ برسی، یہ رسمیں ہندوؤں سے آئی ہے جس پہ چولا اسلام کا چڑھا دیا گیا ہے. وہ بھی مرنے کے بعد یہی اعمال مردے کو ثواب کھانے کا پہنچانے کے لیے کرتا ہے. کلمہ پڑھنے والا بھی یہی اعمال کرتا ہے، اور یہ اعمال میڈ ان انڈیا عمل ہے، میڈ ان پاکستان عمل ہے. یہ محمدی عمل نہیں ہے. یہ خدیجہ کی وفات پر مصطفیٰ نے نہیں کیے، یہ حمزہ کی شہادت پر مصطفیٰ نے نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، نبی کی بیٹیوں کی وفات پہ یہ عمل نہیں ہوئے، صحابہ کی شہادت پر یہ عمل نہیں ہوئے. لوگوں جو عمل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مصطفیٰ نے نہیں کیا، ابراہیم کی وفات کے بعد نہیں کیا، حمزہ چچا کی شہادت کے بعد نہیں کیا، صحابہ کرام کی وفات و شہادت کے بعد نہیں کیا، اب وہ تیجے کے نام پہ، 7ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، چہلم کے نام پہ، برسی کے نام پہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو رب محمد کی قسم ہے وہ اسلام نہیں ہے، ہندوؤں سے لیا ہوا طریقہ ہے. اگر یہ اسلام ہوتا کیا پیارے آقا اس پہ عمل نہ کرتے؟ اگر یہ اسلام ہوتا کیا مصطفیٰ علیہ السلام اس کی تعلیم نہ دیتے؟ طریقہ بھی وہی ہے. وہاں برہمن کھانا تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے ان پہ منتر پڑتا ہے، یہاں مولوی سب سے پہلے اس پہ دم کرتا ہے. نہیں یاد تو موٹی سی دلیل دے دیتا ہوں. جو کہتے ہیں جی کام تو اچھا ہے، مشکل کیا ہے؟ انہیں کو مشکل یہ ہے اگر یہ کام اچھا ہوتا تو رب کے دین کے اندر موجود ہوتا. کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ چھپا کر گئے ہو،
کوئی اچھا عمل ایسا نہیں ہے جو نبی نے بیان نہ کیا ہو. جو عمل جنت میں جانے کا سبب ہو وہ قاسم کے بابا نے، فاطمہ کے بابا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے، وہ اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں. اور صحابہ نے گواہی دی ہے، مصطفیٰ اس حال میں فوت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ اڑنے والوں تاروں کا، پرندوں کا علم بھی اپنی امت کو دے کر گئے ہیں. اگر یہ عمل اچھا ہوتا نبی چھپا کر نہ جاتے، بتا کر جاتے. نبی کا نہ بتایا جانا. ان عملوں کے پنجابی نام، تیجا کون سی زبان ہے جی؟ تیجا، ساتواں، ناواں، دسواں، چالیسواں، کل، چہلم عربی کے لفظ ہیں. پنجابی کے مولوی صاحب سے پوچھو اس کی عربی کیا ہے، ان رسموں کی عربی کیا ہے. پبلک میں نہیں مانے گا، بعد میں کہے گا پوٹھے سوال نہ کریا کر، یہ عربوں کے ہاں سے آئی نہیں ہے تو عربی کیا بتائیں، یہ تو بنائی ہم نے خود ہے، اس کی عربی کہاں سے ڈھونڈے. یہ وہ عمل ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے دین میں اضافے کے طور پہ چلے ہیں، ہندوؤں سے لیے گئے ہیں. یہی اعمال ہندوؤں کے ہاں ہے، یہی اعمال کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں ہے. اور اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا کہ ان کے رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے وہ کھانا بنا کر کوئی ان کے گھر بھیجے. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے بابا جعفر طیار کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کو مشغول کر چکی ہے. ان کے ہاں موت کی خبر آئی ہے، وہ اس موت کی خبر میں پریشان ہیں، مشغول ہیں، ان کو خیال نہیں ہے کھانا بنانے کا. تم کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجو. یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. مولویوں نے کہا کہ اگر کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجنا ہے تو ہمارے گھر میں کیا آئے گا. انہوں نے نئی رسم شروع کر دی. ادھر باپ مرتا ہے، ایک بیٹا تو رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے، ٹیلی فون کرنے کے لیے جاتا ہے ابا فوت ہو گئے. دوسرا بیٹا بکروں کا انتظام کرنے کے لیے، دیگوں کا انتظام کرنے کے لیے، نائی کو بلوانے کے لیے چلا جاتا ہے کہ ابا مر گیا، آجا بکرے ذبح کر لے، کھانا بنا لے، ابھی مولوی اپنے درویشوں کو لے کر گھر میں آ جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یتیموں کا مال کھانے والے، یہ اسلام کی پاکیزہ صورت کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والے. اور یاد رکھیے میت کے دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا، ان کے گھر میں کھانا تیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسند احمد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میت کے دفن ہونے کے بعد اس کے گھر والوں کے پاس اکٹھے ہونے کو، کھانا تیار کرنے کو نوحہ خوانی سے شمار کرتے تھے. اور نوحہ خوانی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اب دفن کے بعد میت کے گھر میں اجتماع کرنا، اکٹھے ہونا، یہاں پر کھانے پکانا، مجلسیں برپا کرنا، وہ پہلے دن کے ختم کے نام پر ہو، تیسرے دن کے ختم کے نام پر ہو، 7ویں دن کے ختم کے نام پر ہو، 9ویں دن کے ختم کے نام پر ہو، 10ویں دن کے ختم کے نام پر ہو، 40ویں دن کے ختم کے نام پر ہو، رسم چہلم کے نام پر ہو، کل کے نام پر ہو، برسی کے نام پر ہو، یہ نوحہ خوانی ہے. اور نوحہ خوانی سے محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی، نوحہ سننے والی، ان دونوں پر لعنت کی ہے. کئی مولویوں نے کھانے کا ایک ڈھونگ بنایا ہوا، دل ان کا مانتا ہے یہ بدعت ہے، یہ سنت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کا عمل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں پتا تو ہے بدعت ہے، لیکن وہاں جا کر تبلیغ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس اصول پہ چلو گے تو شراب کے اڈے کے اندر بھی جا کر پہلے شراب پینی پڑے گی، پھر تبلیغ کرو گے، ٹھیک رہے گا؟ جب آپ وہاں پہ گئے، یا تو اگر کوئی جائے اور اس کھانے کو نہ کھائے، اس مجلس میں شریک